الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است، آل کلام حق و زبان محمد است، غالب ثناء خواجہ بیض نام راشتیم، کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است، افلاطون طفل باشد بیون آنے کے من دارم، مسیحا رشک می یارت درمانے کے من دارم، خدا دارم دل بریاں ز عشق مصطفیٰ دارم، ندارت ہیچ کافر ساز و سامانے کے من دارم۔ معزز و مکرم حاضرین سامعین، آج یکم رمضان المبارک 1445 ہجری بمطابق مارچ 2024 یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے یہ زندگی میں ایک بار پھر رمضان شریف کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان بہاروں سے کما حقہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان شریف کا فیضان عطا فرمائے اور ہمیں رمضان شریف میں بخشے ہوئے بندوں میں شمار فرمائے۔ آج پہلا رمضان ہے تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے استقبال رمضان، یعنی رمضان شریف کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ جیسے ہی رمضان شریف قریب آتا ہے تو مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ پہلا دن آتا ہے یا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو مسلمان ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں۔ میں بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ مبارکباد ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کا بھی معمول تھا۔ یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث شریف جو ہے یہ اپنے ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام نسائی نے بھی اس کو اپنے الفاظ سے روایت کیا ہے۔ یہاں جو امام بہقی نے روایت کی ہے اس کے راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضور اسلام شعبان کے آخری دن ہمارے سامنے خطبہ دیا کرتے تھے، اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بہت عظیم عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ایک بہت عظیم مہینہ آنے والا ہے جس کی عظمت کا کوئی شمار نہیں ہے، بہت یعنی عظیم ہے، بہت بڑا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ شہر مبارک، یہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں والا ہے۔ اب مبارک کا یہی مطلب ہے نا کہ آپ کسی کو برکت کی دعا دیتے ہیں۔ مبارک کا مطلب کیا ہے کہ تجھے برکت دے اللہ تعالیٰ۔ اس مہینے میں کسی کی شادی ہو تو آپ کہتے ہیں آپ مبارک ہو، تو یہ دعا دیتے ہیں کہ آپ کی شادی کیا ہو؟ برکت والی ہو۔ کسی کا کوئی مکان بن جائے، نیا مکان بن جائے، یا گاڑی مل جائے، یا کوئی نعمت مل جائے، تو آپ اس نعمت میں برکت کی کیا کرتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں۔ تو رمضان اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ رمضان سے بڑی اللہ کی نعمت بھی ہو سکتی ہے؟ یہ اتنا بڑا مہینہ، اتنا عظیم مہینہ ہے، تو اس میں مسلمان ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ برکت کی دعائیں دیتے ہیں کہ یہ رمضان شریف آپ کا بہت اچھا گزرے، اس میں آپ کو برکت نصیب ہو، آپ کو صحت نصیب ہو، عافیت عطا ہو، اور صحت و عافیت کے ساتھ آپ روزے بھی رکھیں اور تراویح بھی ادا کریں۔ یہ معمول ہے مسلمانوں کا۔ لیکن اب سوشل میڈیا کا چونکہ دور ہے، زیادہ تر لوگ دین جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں، اس لیے سوشل میڈیا پر کچھ نمونے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف کی مبارکباد دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے، نیا کام ہے، نہیں دینی چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دینی تو چاہیے، لیکن جو ہے وہ اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔
کمال ہے کہ وہ کام جو خود سنت سے ثابت ہے اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ہے نا، یعنی کمال ہے کہ وہ چیز جو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے. یعنی اس حدیث شریف سے علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور اسی طرح علامہ ابن رجب حنبلی نے اور دوسرے اماموں نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا جو ہے یہ حضور کی سنت ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے، یہاں پہ جو الفاظ ہیں سینہ ابو ہریرہ سے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ بقدوم رمضان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو رمضان کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے. یہ نسائی کے اندر اور مسند احمد کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو رمضان شریف کی آمد کی خوشخبری دیتے تھے. تو خوشخبری کیا ہے؟ وہ مبارکباد بعد میں شادی کی خوشخبری ہے، بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری ہے، مکان بننا، گاڑی مل جانا، دیگر نعمتیں ملنا، یہ خوشخبری ہے. رمضان کا آنا خوشخبری نہیں ہے. اس لیے آپ نے سوشل میڈیا پر ان چیزوں پر جو ہے نا، ان کو وہ ایک مولوی صاحب ہیں کراچی کے، انہوں نے اس پر بڑا سخت بیان دیا کہ نہیں جی یہ سنت نہیں ہے، اسلاف کا طریقہ نہیں ہے. جب سنت نہیں ہے تو حضور خود دے رہے ہیں. اور اسلاف جو ہیں ابن حجر اسقلانی اگر اسلاف میں نہیں ہے بزرگوں میں، یا ابن رجب نہیں ہے اسلاف، آپ کے مطابق اسلاف کون ہے؟ آپ کے چند نمونے مولوی وہ ہیں. تو ان لوگوں کو یہ اصل میں سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کامیڈین ہیں، ان کو آپ نے زیادہ کامیڈی سے زیادہ آپ نے وہ چونکہ یہ مولوی صاحب خاص طور پر کامیڈی کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں، مزاحیہ باتیں کرتے ہیں. تو آپ نے اس بات کو بھی ایک مزاحیہ بات ہی سمجھنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی مذاق ہی کیا ہوا ہے. جس طرح باقی مذاق کرتے رہتے ہیں اور چٹکلے سناتے ہیں، یہ بھی ان کا ایک چٹکلا سمجھ کر اس کو نظر انداز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لہذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو روایت نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو یبشر خوشخبری سناتے تھے. رمضان شریف آنے کا کیا ہے؟ خوشخبری، اچھی خبر ہے. کن کے لیے؟ حدیث شریف کے مطابق وہ جو ایمان والے ہیں، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے اور منافقوں کے لیے بری خبر ہے، پریشانی کا باعث ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان شریف قریب آتا ہے تو مومن کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. اس کے چہرے پر خوشخبری کے آثار نظر آتے ہیں، خوشی کے. ہاں، اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے کہ والا مرحبا رمضان آ گیا، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد. ہاں، وہ یہ کہتا ہے رمضان کی آمد مرحبا. وہ خوش ہوتا ہے اور اسے اس کے آنے سے خوشی ہوتی ہے. وہ دن نہیں گنتا. یعنی پہلا استقبال جو رمضان کا سب سے پہلا وہ کیا ہے کہ آپ نے چہرے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، کھلتے چہرے کے ساتھ رمضان کے استقبال کرنا ہے کہ اے رب کے مہمان تیرا استقبال ہے، تو آیا، تیرا آنا مبارک ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار اور موقع عطا فرما دیا. وہ خالق مالک ہے، وہ زندگیوں کا مالک ہے، موت کا مالک ہے. وہ چاہے تو ہمیں موت دے دیتا اور ہم آج رمضان میں موجود نہ ہوتے. کتنے ہمارے ایسے دوست بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان موجود نہیں تھے. اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، اور آج ہم صحت اور عافیت کے ساتھ یہ رمضان میں اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوشخبری سناتے تھے اور باقاعدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں یہ دعا کرتے تھے، اللہ مبارک شعبان مبلغ رمضان. یا اللہ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان سے ہمیں ملا دے. ایک روایت میں رجب کا بھی ذکر ہے کہ رجب کے بارے میں بھی حضور اسلام فرماتے کہ رجب میں ہمیں برکت دے، اچھا شعبان میں برکت دے اور رمضان کے ساتھ ہمیں کیا کر دے. 2 مہینے پہلے اس کی تیاری ہو رہی ہے. 2 مہینے پہلے آمن کا ذکر ہو رہا ہے کہ شعبان آ گیا، اس کے بعد کیا آنے والا ہے؟ رمضان. رجب آ گیا، رجب کے بعد شعبان آئے گا، شعبان کے بعد کیا آئے گا؟ رمضان آئے گا. تو 2 مہینے پہلے آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں. لیکن ہمارا کیا ہے کہ بالکل سر پہ پہنچ جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ مولوی صاحب جو اعلان کرتے ہیں وہ نہیں کریں. ایک دفعہ اور کیا ہو جائے، جیسے یہ اعلان شروع ہوتا ہے تو پھر دوڑیں کیا ہوتی ہیں؟ لگ جاتی ہیں، دکانوں پہ رش لگ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ذہنی طور پر تیار. رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے ہی کیا کریں، آپ اپنا تیاری مکمل کر لیں. اپنا عبادت کا سامان، اپنا کھانے پینے کا سامان ایسا ماحول بنائیں کہ اس کو جمع کر دیں. اور رمضان میں سفر وغیرہ معاملات، کام، زیادہ کام کاج کو کیا کر دیں، کم کر دیں. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، رمضان آتا ہے تو ریٹ بڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے. وہ چیز جو 100 روپیہ مہنگی تھی 200 روپیہ اس کا اور ریٹ بڑھ جاتا ہے.
یعنی وہی چیز جو ایک دن پہلے ہم خریدتے ہیں 200 روپے کی، رمضان آنے کے بعد وہ 400 روپے کی مل رہی ہوتی ہے. تو یہ تو استقبال نہیں ہے نا، یہ اچھا استقبال ہاں، یہ کوئی پریشانی والی بات ہے. لہذا سب سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی، اور صالحین بھی ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پہلے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں زندگی دے، 1 مہینہ اور دے دے، اگر ہمارا ٹائم پورا ہو گیا تو ہمیں 1 مہینہ ہمارا بڑھا دے، تو قدرت والا ہے، تو مالک مولا ہے، رمضان ہمیں عطا فرما دے. تو ایک تو اس کو اچھے طریقے سے استقبال کرنا، ٹھیک ہے جی، اور رمضان کا چاند دیکھ کے اس کی دعا کرنا. اسی طرح امام نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب الاذکار میں کہ یہ مستحب ہے کہ جس کو جو نعمت ملے، جب بھی نعمت وہ دوبالا ہو آئے مڑ کے، تو کیا کرنا؟ اس نعمت کا شکر ادا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، سجدہ کرنا. تو جیسے ہی رمضان شریف کی چاند کا پتہ چلے تو یہ مستحب ہے کہ آپ سجدہ شکر بجا لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ رمضان شریف عطا ہو گیا. ہم میں سے کتنے دوست ہیں، ہم اپنے پتہ محاسبہ کرنا چاہیے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کا سن کر خوشی کا اظہار کیا اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ شکر ادا کیا. مجھے تو نہیں لگتا، بہت کم لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ولی بندے ہوں گے جنہوں نے ایسا کیا ہوگا، لیکن اکثریت ایسا نہیں کرتی. تو رمضان شریف کا سنتے ہی خوش ہو جانا چاہیے، اور اس خوشی کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے کرنا چاہیے. اور سجدہ شکر اس کا بہترین طریقہ ہے. ہمارے یہاں سجدہ شکر اب کرکٹ تک محدود رہ گیا ہے. کرکٹر چھکا مارتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، پتہ نہیں یہاں سنچری مارتا ہے، پتہ نہیں وہ وضو بھی ہوتا ہے یا اس کا نہیں ہوتا. بعد میں سوال انشاءاللہ بعد میں، یہ میں بات مکمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ جتنے سوال کریں گے آپ کو جواب دیا جائے گا. تو سجدہ شکر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کو نہیں ادا ہوتا. تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمت کے ملنے پر کیا ہونا چاہیے؟ اس کو بیان کرنا. اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمتوں کا چرچا کریں. تو لوگوں کو بتائیں، بھائیوں کو خوشخبری دے، مبارکباد دے کہ رمضان شریف آ گیا، رمضان شریف آ گیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا استقبال کرنا چاہیے. اسی طرح اس کو نبی علیہ السلام سے اس کا خوشی بھی ثابت ہے کہ اس کی خوشی منانی چاہیے جائز حد تک. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے یہ نسائی کی روایت میں کیا تھا؟ یبشر اصحابہ بقدومہ، حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے تھے رمضان کے آنے کی. بقولہ قد جاءکم شہر مبارک، شہر مبارک، قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک. تمہارے پاس ایک رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بہت برکت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تمہارے کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں. اور اسی طرح تفتح فیہ ابواب السماء، اس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وتغل الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرما خیرہا فقد حرما، جو اس کی برکت سے محروم رہ گیا تو وہ اصل میں محروم ہی ہے. محروم کون ہے؟ جو رمضان کی برکت سے محروم رہ گیا، جس نے رمضان میں ثواب حاصل نہ کیا، جس نے رمضان میں نیکیاں نہ کی، جس نے رمضان کے اندر اپنے آپ کو جو ہے نہ بخشوا سکا. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا کرتے تھے؟ استقبال کرتے تھے صحابہ کرام کو. اسی طرح یہ بھی ہے کہ ہم اس کے ایک عزم کریں، ارادہ کریں کہ رمضان شریف آ گیا ہے تو اب ہم نے اس کا فائدہ حاصل کرنا ہے. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ نمازیں ادا کرنی ہیں، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کر رہے ہیں، کثرت کے ساتھ تلاوت کر رہی ہیں، کیونکہ اس میں حدیث شریف کے مطابق عملوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو صدقات کثرت کے کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کثیر کرنا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ کریں گے تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ اجر بڑھ جائے گا. تو یہ رمضان کے آنے سے پہلے دن ہی عزم کر لیں کہ اب انشاءاللہ رمضان میں ہم کثرت کے ساتھ کیا کریں گے. ہاں جی. تو اسی طرح حدیث شریف میں جو آگے آتا ہے اس میں ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ شہر الصبر ہے. اچھا جی، شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے کہ روزہ صبر کا نام ہی ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا تو صبر کیا ہو جاتا ہے؟ لبریز ہو جاتا ہے. ہم تو گاڑیوں میں، سڑکوں پر، موٹر سائیکلوں پر ہم تو لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کوس رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں راستہ لینے میں.
تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگلے بندے کو رستہ دینے سے کہ آپ پہلے چلے جائیں، بزرگ ہے تو اس کو آگے جانے دیں، خاتون ہے تو اس کو آگے جانے دیں، چھوٹا بچہ ہے تو اس کو کہیں آپ پہلے نکل جائیں۔ تو یہ مراتب کا خیال رکھیں، صبر کا اظہار کریں، اپنے اس عمل سے اظہار کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو کیا قرار دیا؟ وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ آپ سے کوئی بندہ لڑ پڑا ہے نا، تو آپ نے صبر کیا ہے، تو یہ آپ نے کوئی اپنے آپ کو گرا نہیں لیا کہ آپ کہیں گے وہ میں تو بالکل گیا گزرا ہوں، آپ نے جنت حاصل کر لی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کسی کو اگنور کر دیا، چھوڑ دیا، وہ آپ سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اور آپ رخ موڑ کے روزے کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ صبر کر جاتے ہیں، تو آپ نے جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ وشہر المواسات اس کو قرار دیا حضور علیہ السلام نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جناب غمخواری کا بھی مہینہ ہے۔ مواسات کس کو کہتے ہیں؟ غمخواری کا، کہ اپنی صرف جیب پر نظر نہ رکھو، یا اپنی صرف تجوری بھر کے نہ رکھو، بلکہ کیا کرو؟ پڑوس میں دیکھو، مہمان اپنے گاؤں میں دیکھو، محلے میں دیکھو، سفید پوشوں کو دیکھو، ان تک پہنچاؤ، غمخواری کیجیے۔ اپنا دسترخوان سجائے نہیں بھی، اپنی فکر پڑی ہوئی ہے جی، کہ یہ بھی رہ گیا ہے، سیویاں بھی رہ گئی ہیں، پھیڑیاں بھی رہ گئی ہیں، دہی بھی رہ گئی، فلاں بھی رہ گیا، اپنا دسترخوان پر کرنے کے چکر میں تو مواسات کہاں گیا؟ غمخواری۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو کیا کیا ہے؟ تو استقبال رمضان میں غمخواری کی جذبہ بھی شامل ہے، کہ آپ یہ جذبہ شامل کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی میں کیا کروں گا؟ لوگوں کی غمخواری کروں گا۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے، مومن کا رزق بھی اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے خاص طور پر رمضان میں یہ نہیں سوچنا کہ میرا کیا بنے گا، غمخواری کریں، رزق آپ کا کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا۔ تو اسی فرمایا کہ جس نے کیا کیا، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کی گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب یہ طریقہ ہے کہ رمضان شریف آ گیا ہے، تو اس کا خوشی کے ساتھ استقبال کرنا، عبادت میں لگن اور عزم اور صدقات خیرات میں کثرت کا عزم کرنا، ارادہ کرنا، اور سیکھنے سکھانے کی نیت کرنا کہ یا اللہ تو نے یہ ہمیں عطا فرمایا مہینہ، تو ہم اس مہینے میں انشاءاللہ دین بھی کیا کریں گے؟ سیکھیں گے، دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی اس کو غنیمت جاننا ہے کہ یہ اعمال صالحہ کا برکت کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم روزے کے مسائل سیکھ لیں۔ تو اس کے لیے الحمدللہ مرکزی جامع مسجد خانسامہ کی انتظامیہ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے لیے اہتمام کیا ہے کہ ہر روز زور کے بعد آپ 15 سے 20 منٹ آپ کیا کریں؟ اللہ کے لیے دیں۔ تو روزانہ 15 سے 20 منٹ دینا کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے یعنی تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ شرکت کریں گے، سیکھیں سکھائیں گے۔ اور جہاں پہ رمضان شریف میں دیگر معاملات کرتے ہیں، وہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ رشتے جو توڑے ہوئے ہیں ان کو بھی کیا کریں؟ جوڑیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات آپ جو ہیں جس موضوع سے متعلق ہوں آپ کر سکتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے جی بھائی، اے جڑے گھیو دے پیکٹ نے نا، انہاں دے کیاں تے لکھے ہوندے اللطیف، ایک پاسے اردو وچ، دوسرے پاسے انگلش وچ، ایک عابد، سیٹھ عابد دی میل ہے کوئی نور میل، تو وہ مطلب ایک پاسے لکھا ہے قاسم، دوجے پاسے انگریزی لکھا ہے قاسم، بوریاں تے لکھا ہے فاطمہ جناح، اور یونس اے جو چھاپر جنہاں جی پاندے نے، تے اے ٹیرا حضرت یونس علیہ السلام دا نام ہے، تے سرائیں جلم کھاریاں سارے یعنی کہ جگہ جگہ تے مطلب گڈے دیاں چھلڑاں وچ، لید وچ، عام خاص جگہ تے بندہ اج دا چونی نہیں سکدا۔ انہاں دا حل کیا کری کہ بندے بندہ جانج نال جان لگیا دے، کپڑے چھے پائے دے، بندہ محفل نال جان لگیا دے، پیراں تھلے آ جاندا چکڑ یا گوبر لگیا دے، تے بندہ کی کرے؟ یہ حل کی ہے؟ جی بسم اللہ۔ بزرگوں نے جو سوال کیا ہے بطور نمونہ یہ بتایا کہ بھئی عابد نام جو ہے یہ بھی، اور اللطیف اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے، اسی طرح فاطمہ سیدہ فاطمہ کے نام سے ہے، تو یہ میں یونس علیہ السلام کا نام ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے نا پچھلے دنوں میں جو یہ وہ عورت والا مسئلہ ہوا، کپڑے جس نے پہنے ہوئے تھے وہ اس پر خطاطی ہوئی تھی، تو اس میں بھی اب مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں صرف یہ نہیں بھی وہ چیز اسی چیز کا ادب ہے کہ جو اللہ کا نام ہے یا رسول کا نام ہے یا کسی بزرگ ترین ہستی کا نام ہے، اس کا تو بہت بڑا احترام ہے۔ ہمارے اسلام میں صرف جو الف بے تے سے یہ ہے نا جو حروف تہجی ہیں، ان کا بھی احترام ہے اپنی جگہ پہ۔
ہمارے علماء نے کاغذ کے ساتھ استنجا کرنے کو مکروہ لکھا ہے کہ کاغذ کے ساتھ آپ استنجا کریں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے. کیوں کہ یہ جو ہے کاغذ جو ہے یہ عزت والی چیز ہے، اس پر کیا ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، قرآن لکھا جاتا ہے، حدیث لکھی جاتی ہے، علم سکھایا جاتا ہے. تو ان کا تو ویسے بھی بڑا احترام ہے. تو چاہیے تو یہ کہ ہر نام کا، علم کی ہر نسبت کا احترام کیا جائے. لیکن ہم کیا ہے، جس طرح بزرگوں نے بتایا ہے کہ بھئی گھی کا نام اللطیف رکھ لیا ہے تو اس کو کوڑے میں کچرے میں پھینک دیا، تو یہ بے ادبی ہے. اور یہ بے ادبی جو ہوتی ہے نا، یہ بے برکتی پیدا کرتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ آج نعمتوں کی فراوانی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن برکت، نعمتوں کی فراوانی ہے، اچھے رہائشیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سکون، وجہ کیا ہے کہ ہم بے ادبی کر رہے ہیں. اور یہ ساری نحوست اس بے ادبی کی ہے جو اخبارات میں اور گھی کے پیکٹوں پر، ڈبوں میں، پیکٹوں میں، کپڑوں کے شاپروں پر یہ نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ ہم کوڑے میں پھینکتے ہیں. تو فردن ہر فرد کی یہ بحثیت مسلمان ذمہ داری ہے. جو حل آپ نے کہا ہے، پہلے تو یہ بھائی ذمہ داری انتظامیہ کی، حکومت کی، جو اس بات کے باقاعدہ اس کے لیے منتخب ہوتے ہیں، اس کی تنخواہیں لیتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ بلدیہ کا شعبہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں ہیں قیامت والے دن. سارے ذمہ دار، کلکم راعٍ، حدیث میں حضور اسلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. تو وہ جو محکمہ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو کیا کرے، اس کی تلافی کرے، اور جہاں پہ یہ چیزیں نظر آئیں. اس کے علاوہ بھی ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے فردن کہ جہاں پہ اس طرح کا کوئی نام مقدس دیکھے تو کیا کرے اس کو. ہاں جی، آج ولی کو نہیں بن رہے جی، کہتے ہیں ولی کو نہیں جی، کیمرہ دکھا دیں جی، تو ولی کو نہیں بنتے، کرامتیں کیمرے پہ نہیں ہوتی. تو کوئی اللہ تعالیٰ تو دعا قبول کرنے والا ہے، تو کوئی دعا ہمیں کیمرے میں قبول ہوتی بھی دکھا دے نا. یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کیمرے کے سامنے کرامتیں نہیں ہوتی، تو کرامتیں کیمرے کے سامنے ہوتی تو دعائیں تو قبول ہونے کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے نا. تو اگر کوئی کل بندہ یہ چیلنج کر دے کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں، اور جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی کیا کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں. تو کیمرے کے سامنے کرامت نہیں ہوتی تو کیمرے کے سامنے کوئی دعا بھی قبول ہوتی دکھا دینا. مسئلہ صرف کیمرے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے بے ادبی کا. ہاں جی، وہ ایک بندہ جس نے رب کا نام لکھا ہوا دیکھا تو شراب کی حالت میں، شراب پیتا تھا، اس نے اٹھا کے اسے چوم لیا، صاف کیا، خوشبو لگا کے اونچی جگہ رکھا، اللہ نے اس کے وقت کا ولی بنا دیا. وہ بے شراب ہی تو جہاں سے گزرتے تھے جانور بھی اس کی جگہوں پہ کیا کرتے تھے، گوبر نہیں کرتے تھے. تو وہ نام خدا کی عزت اور تکریم کی وجہ سے تھا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کے شاعر کی علامتوں کی عزت کی، اس کا کیا ہے، وہ یہ دلوں کے تقوی میں ہے، متقی دلوں کا ہے، یہ دلوں کا تقوی ہے. تو ولی کیوں نہیں بن رہے یار لوگ؟ کیوں کہ یہ بے ادبیاں ہیں ساری، اس لیے کرامتیں بھی نہیں ہو رہی. تو بھائی آپ کیا کریں، اس کا اہتمام کریں. تو جہاں جہاں بھی نظر آئے آپ کو اس طرح کا نام مقدس کچھ بھی لکھا ہوا نظر آئے، میں کہتا ہوں اللہ کا نام ہو، رسول کا نام ہو، یہ تو بہت بڑی بات ہے. کوئی علم کا کاغذ آپ کو ورقہ لکھے نظر آئے تو اس کو کیا کریں، اٹھا لیں، صاف کر دیں، اپنی ذمہ داری ضرور پوری کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج کا درس ہے، اس میں ایک ہی سوال ہوا ہے تو اس کا جواب میں نے دے دیا ہے. آپ باقاعدہ کل سے تشریف لائیں اور جو سوالات ہوں روزے سے متعلق ہوں، تراویح سے متعلق ہوں، زکوٰۃ سے متعلق ہوں، انشاءاللہ ہم نے اس میں موضوع بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ اشتہار آپ کو انشاءاللہ ملے گا تو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا الہ العالمین، اس درس کو قبول فرما. جو احباب اس درس سے قرآن کے اندر شریک ہوئے ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرما. پروردگار عالم جن احباب نے اس کا اہتمام کیا، مرکزی جامع مسجد خان سامان کی انتظامیہ نے، ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما. اور ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو، قیام کو اور دیگر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.